بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان لاؤنج کی پیٹیشن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رفعت اللہ اورکزئی۔ ناظرین، کل 16 دسمبر ہے اور 16 دسمبر ہماری ملکی تاریخ میں ایک سیاہ دبے کے طور پر جانا جاتا ہے۔ 16 دسمبر 1971 کو سکوت ڈھاکہ ہوا اور بنگلہ دیش کے نام سے ایک نیا ملک دنیا کے نقش پر مورز وجود میں آیا۔ لیکن آج ہم 16 دسمبر 1971 کی بات نہیں کریں گے، بلکہ آج ہم 16 دسمبر 2014 کی بات کریں گے۔ وہ دن جب آرمی پبلک اسکول پشاور پر دہشت گرد حملہ کیا گیا اور معصوم طلباء کو خون میں نہلایا گیا۔ 16 دسمبر 2014 کو جو حملہ ہوا تھا اس میں تقریباً 150 کے قریب طلباء اور سٹاف کے اہلکار شہید ہو گئے تھے۔ اس حملے کی ذمہ داری اس وقت تحریک طالبان پاکستان کی طرف سے قبول کی گئی تھی۔ خلیفہ عمر منصور کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اس حملے کے ماسٹر مائنڈ تھے، اور میں خود بھی اس واقعے کا چشمدید گواہ ہوں۔ میں نے خود اس واقعے کو رپورٹ کیا، بلکہ جو طالبان کی طرف سے اس واقعے کی جب ذمہ داری قبول کی گئی تو جو پہلی کال تھی وہ مجھے ہی موصول ہوئی۔ اس وقت میں ایک غیر ملکی نشریاتی ادارے کے ساتھ وابستہ تھا۔ تو 7 سال کے بعد آج ہم کوشش کریں گے کہ جو آرمی پبلک اسکول کے شہداء کے جو والدین ہیں وہ آج کیا سوچ رہے ہیں، کیا جو ان کا مطالبہ تھا کہ اس واقعے کی جوڈیشل انکوائری کی جائے وہ ہو گئی۔ حکومت کی طرف سے ان کو کمپنسیشن بھی ملی۔ جو شہداء ہیں ان کے ناموں پہ اسکولوں کے نام رکھے گئے، سڑکوں کے نام رکھے گئے، تو کیا اب بھی وہ ان کے کچھ مطالبات ہے یا وہ مطمئن ہیں؟ تو آج ہم اس پہ تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ پروگرام کے دوسری حصے میں ہم قبائلی اضلاع میں جو بلدیاتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں تو اس میں ایک خاتون امیدوار ہے، ان سے بات چیت کریں گے۔ یہاں اسٹوڈیو میں میرے ساتھ اس وقت 2 مہمان موجود ہیں، جناب عتیق اختر صاحب اور ان کی اہلیہ سیما اختر صاحبہ۔ یہ دونوں جو آرمی پبلک اسکول واقعے میں شہید ہوئے ایمل خان جو ایف ای سی کے اسٹوڈنٹ تھے ان کے والدین ہیں۔ تو آپ دونوں کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ عتیق اختر صاحب، اس واقعے کو 7 سال پورے ہو گئے ہیں، تو جب بھی یہ دسمبر کا مہینہ آتا ہے تو جو شہداء ہے ظاہر ہے کہ ان کا جو غم ہے وہ تازہ ہوتا ہے۔ کیا احساسات ہوتے ہیں، کیا فیلنگز ہوتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ رفعت صاحب کہ آپ لوگوں نے ہمیں مدعو کیا اور یہاں پہ ہمارے احساسات کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہے، ہمارے اسکول کے بچوں کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہے۔ تو ان کا جہاں پر بھی ذکر آتا ہے تو ہمیں بہت زیادہ ہمارے دل کو تسلی ہوتی ہے کہ آج بھی ہمارے بچے زندہ ہیں انشاءاللہ رہتی دنیا تک، کیونکہ یہ شہید ہے تو شہید کبھی مرتے نہیں، اور نہ ہم ان کو گھر میں اس طرح پکارتے ہیں کہ وہ شہید ہیں، یا ہم بالکل ایسا ہی محسوس کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں۔ جہاں تک اس واقعے کا تعلق ہے تو واقعہ تو آپ سب کے سامنے گزرا ہے، ساری دنیا نے دیکھا، آپ نے بذات خود بہت قریب سے آبزرو کیا، تو بہت زیادہ سانحہ ہے اس کو کہتے ہیں، تو بہت بڑا سانحہ تھا۔ جب یہ مہینہ آتا ہے تو اس سے پہلے ہمارے اندر کچھ ہم کچھ جذبات ہمارے اس طرح ابھرتے ہیں کہ دوبارہ یہ مہینہ آ رہا ہے اور خدا نخواستہ اس طرح کوئی واقعات نہ ہو، تو بہت بھاری ہوتا ہے یہ مہینہ اسپیشلی۔ تو بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ اس میں ٹچ رہتے ہیں، ہمیں ہماری دل جوئی کے لیے کوئی نہ کوئی پروگرام کرتے ہیں، احساس کرتے ہیں، ہمیں اس طرح اپنا پن وہ بتاتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، جس سے ہمارے غم میں تھوڑی بہت کمی آتی ہے۔ مگر یہ ایک ایسا غم ہے چونکہ بہت زیادہ بچے ہیں، 147 بچے اور اس کے ساتھ سٹاف ممبرز وغیرہ ایک ٹائم میں ایک ہی جگہ پہ اکٹھے کر کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اکٹھے کر کے حال میں سب کو شہید کیا گیا ہے زیادہ تر، تو بہت بھاری ہے۔ بعض اوقات حادثات ہو جاتے ہیں، بچے اس میں شہید ہو جاتے ہیں یا وفات پا جاتے ہیں، تو وہ ایک غم ہوتا ہے کہ چلو اس وجہ سے ہو گیا ہے۔ مگر یہاں پر جو ہمارے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے تو ہم یہ ابھی تک نہیں سمجھ پائے کہ کیوں اس طرح ہوا ہے، آخر سارے بچوں کو کیوں اس طرح کیا ہے؟ کیا اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہو سکتا کہ اگر کسی دہشت گرد نے بھی کیا ہے تو کیا وہ اتنے سفاک تھے کہ بچوں پہ آ کے
مثال کے طور پہ ان پہ گولیاں برسائے, ان کے سروں میں گولیاں مارے, سینوں پہ مارے, یہاں تک کہ خنجر یوز کیے گئے ہیں. تو یہ بہت زیادہ اس کا ہمیں بہت زیادہ احساس ہوتا ہے. ہم بالکل یعنی ہمارے دماغ اگر سمجھے کہ وہ بالکل کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ اس میں سے ہمیں بہت ساری بیماریاں بھی لگ چکی ہیں. بیماریوں کے لحاظ سے یہ کہ یعنی ہمیں بھولنے کی بیماریاں ہو چکی ہیں, یاد نہیں رہتی بات. آپ کو یہ جی ہاں مسئلہ ہے؟ بالکل ہے, یاد نہیں رہتی بعض اوقات باتیں, کوئی یعنی ڈائریکشن اس طرح صحیح نہیں ہے. ہمارے بہت سارے کولیگس ہیں, پیرنٹس ہیں اس طرح کے, ان کی یہ بیماریاں, گھٹنوں کی بیماریاں ہوئی, یہ سارے بہت سارے یہ پرابلمز ہوئی ہیں. تقریباً 4 اس میں سے فادر ابھی تک ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے. یہی وجوہات ہیں. تو اگر ہم اس کو دیکھیں, آگے بھی دیکھیں, پیچھے بھی دیکھیں, تو یعنی ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا. ہم تقریباً اسی طرح 16 دسمبر 2014 پہ کھڑے ہیں, کیونکہ کاموں میں ہمارا دل لگتا نہیں ہے اس طرح. ہمارے بس یہ جو باقی بچے ہیں تو انہی کی وجہ سے ہم جی رہے ہیں. ورنہ تو یہ ایسا غم ہے کہ جہاں پر آپ کے سامنے میں خود گیا ہوں ہاسپٹل CMS سے, مجھے بیٹا ملا ہے ایمن خان, جو کہ 2nd ایئر FSC پری انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ تھا. تو وہ وہاں پہ حال میں بہت سارے بچے تھے, سینکڑوں, تو مجھے وہاں پہ ملے تقریباً 3-3:30 بجے سپہر کو. اچھا. تو وہ ٹائم تو اگر ہم یاد کرتے ہیں تو اس طرح ہمارے اوپر یہ بال کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ایک ہی جگہ پہ اتنے سارے بچوں کو دیکھنا, اور ان کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں, اور پھر اس میں سے آپ اپنے بچوں کو ڈھونڈ رہے ہیں, تو وہ ایک الگ قصہ ہے, بیان نہیں کر سکتے اس کو. بالکل جی, وہ ہم نے بھی وہ بدقسمتی سے وہ تصویریں کچھ میں نے بھی دیکھی تھی. وہ بالکل جو ہے نا, ابھی بھی جب میں یاد کرتا ہوں تو بالکل میرا جو دل ہے وہ خون کے آنسو ہوتا ہے. تو میم, یہ آپ کے 2 بیٹے جو ہے نا وہ APS میں پڑھتے تھے, تو ایک بیٹا آپ کو اس دن نہیں گیا تھا, اور یہ ایمل خان جس کی ابھی تصویر بھی پڑی ہوئی ہے آپ کے پاس, تو یہ اس دن گیا تھا. تو وہ آپ کا دوسرا بیٹا کیوں نہیں گیا تھا, وہ اس کی کیا وجہ تھی؟ وہ اس لیے نہیں گیا تھا کہ اس کے ٹیسٹ وغیرہ تھے وہ ختم ہو چکے تھے. اچھا. اور میرے خیال سے یہ پروگرام تھا وہاں پر کالج میں, یہ جو فرسٹ ریٹ کا پروگرام تھا وہ ہو رہا تھا. اچھا. تو اس نے کہا کہ میں آج نہیں جا رہی ہوں نا. تو اس کے ابو کبھی بھی بچوں کو نہیں چھوڑتا, وہ بھیجتا ہے, لیکن اسی دن وہ اکڑا رہا کہ میں نہیں جانا, بس مجھے نہیں جانا, کیونکہ وہاں پر پروگرام ہے, بس کوئی ضرورت نہیں ہے, مجھے نہیں جانا. تو اس کا بھائی اس کو غصہ ہو گیا نا ایمن خان کہ کیوں نہیں جانا, تو بس اسی وجہ سے وہ رہ گیا. اچھا. انہیں بس پتہ نہیں, اگر وہ چلا گیا ہوتا تو خدا نہ خواستہ وہ بھی نہیں رہا ہوگا. ہاں بالکل, بس وہ اللہ جس کے 2 بچے گئے, 3 دن گئے ہیں, تو اسی طرح ہمارے بھی بس اللہ کے اختیار میں تھا. لیکن اللہ پاک نے اتنا غم وہ لوگوں پر ڈالتے ہیں جتنا برداشت کر لیتے ہیں. تو میم, ابھی بھی ہم یہ تقریباً 7 سال اس واقعے کو پورے ہو گئے ہیں. جیسے میں نے ذکر بھی کیا کہ پہلے تو یہ تھا کہ جو میں نے آپ لوگوں کی ساری سٹوریز بڑی کور کی ہے. جب یہ واقعہ ہوا اس کے بعد یہ آپ لوگوں کی شہداء کی تنظیم بنی, تو آپ ہر جگہ سراپا احتجاج رہے. ایک بہت بڑا مطالبہ تھا کہ جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے اس واقعے کی. پھر ہائی کورٹ سے اس کی جوڈیشل انکوائری ہوئی, تقریباً 4 سال ڈیلے ہوئی. 2018 میں وہ کمیشن بنا. اب اس کی رپورٹ بھی آ چکی ہے, وہ سپریم کورٹ میں ابھی بھی وہ کیس جو ہے وہ زیر سماعت ہے. بالکل ہے. تو لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی بھی جو ہے نا وہ والدین سراپا احتجاج ہیں. تو وہ چیزیں جو اس میں لکھا ہوا ہے ان لوگوں نے تو انکار کر دیا نا ان چیزوں سے. اچھا. تو ہم کہتے ہیں جو فیصلہ کورٹ کا ہو وہی ہو جائے. ٹھیک. وہی ہونا چاہیے کوئی, کیونکہ اس پر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. اچھا. جو سزائی بھی اس میں لکھا ہے, جو لکھا ہے وہ بس ہو جائے, کیونکہ ہمیں تو تسلی ملے نا. ماں کو تسلی نہیں ملتا کہ ایسے بڑے بڑے بچے وہ مٹی میں دفن کر لے. کس لیے؟ کیوں ہمارے بچے تو ڈیوٹی پر نہیں تھے, وہ تو پڑھائی کے لیے گئے تھے. اس کے ساتھ پن تھا, اس کو ٹریننگ نہیں دے گیا تھا, چھوٹے تھے. اس کے جو خواب کے دن آ گئے, جو خواب دیکھنا چاہیے اس دنوں میں بچوں کو, وہ سارے اس سے چھین گئے. سب کچھ اس سے چھین گئے اس بچوں سے.
وہ نہیں بتا سکتی, دل پر بہت زیادہ بوجھ ہے, نہیں بتا سکتی, اس لیے کہ ہمارے بچوں کو اس دن, ان دنوں میں خواب دیکھنے کے دن تھے اس کے, کیونکہ میرے بچے کہتے تھے کہ ماما آپ کا بیٹا جو ہے پیدائشی انجینئر ہے. وہ بہت اچھے اسکیچ بناتے تھے, گاڑیاں بناتے تھے. اصل میں یہ اب اس طرح کا واقعہ ہے کہ اگر اس کا ہم تذکرہ کریں تو ظاہر ہے کہ آپ لوگوں کے غم تو تازہ ہوتا ہے, تو ہم بھی اس کے ساتھ, ہمیں بھی سارا مطلب پتہ ہے. آپ تو والدین ہیں, ہمیں اندازہ ہے آپ کے غم کا, لیکن میں نے جیسے خود بھی کور کیا سارا, لیکن اگر اس کا ذکر نہ کریں تو تب بھی جو ہے نا یہ تو ایسا تو نہیں ہو ہمیں سکتا خوشی کہ اس سے ملتا ہے کہ ہمارے بچوں کو تو کوئی بھی یاد کرتے ہیں نا, نہیں وہ کیونکہ کیسے ابھی نہیں یاد تک کرتے ہم ہیں. نے اس کی چیزیں سنبھال کے رکھا ہے. بالکل. تو عتیق صاحب یہی سوال آپ سے ہے کہ ابھی تک ہمیں لگ رہا ہے کہ جو اے پی ایس کی فیملیز ہے, جو شہداء کے والدین ہیں, وہ بدستور جو ہے نا وہ مطمئن نہیں ہے. جو میں نے آپ کے سامنے سارا بیان کیا, ابھی میں آگے اور بھی جو ہے نا بتاؤں گا کہ اس میں کتنے لوگوں کو سزائی ہوئی ہے, جو آفیشیل سرکاری رپورٹ ہے وہ بھی میرے پاس ہے, وہ میں بتاؤں گا. تو آپ ابھی بھی جو ہے نا مطمئن نہیں ہیں. اصل میں جوڈیشل انکوائری تو جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ 2018 سے سٹارٹ ہے, جسٹس ثاقب نثار صاحب نے اس کا پھر حکم دیا تھا ہمارے احتجاج پہ, ہم نے اپلیکیشن دی, تو اس کے بعد انہوں نے ایک جوڈیشل کمیشن کام کیا یہاں پہ جسٹس ابراہیم کی سربراہی میں. جی جی. تو وہ قریباً 22 مہینے تک چلی, حالانکہ انہوں نے 2 مہینے کا ٹائم دیا ہوا تھا کہ اس دوران یہ انکوائری پورا مکمل کی جائے. 22 مہینے بعد جا کے کہیں سپریم کورٹ میں وہ سبمٹ ہو گئی. تو اس میں تقریباً 129 سے 130 والدین اور سٹاف ممبرز وغیرہ جتنے بھی لوگ آ رہے تھے, انہوں نے اپنے اپنے بیانات اس میں ریکارڈ کرائے. ڈیلے ہیں, کچھ اندازہ نہیں ہے کہ کون کر رہے ہیں, ایسی کون سی قوتیں ہیں جو یعنی انصاف بچوں کو نہیں دلا سکتی, نہیں دے رہے ہیں. تو اس کے بعد جب وہاں پہ سبمیشن ہو گئی تو تقریباً ایک ہمارا وہاں پہ ہیئرنگ ہوئی, دوسری بھی ہوئی جلدی, پھر تیسری تقریباً 8 مہینے بعد ہو گئی. یہ ابھی لاسٹ میں 2 پھر جلدی ہو گئی. اصل میں ہمارا مسئلہ جو ہے وہ یہ کمپنسیشن وغیرہ یہ نہیں ہے. ہمارا اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا کہ پاکستان میں انصاف اس طرح نہیں ملتا. بہت سارے واقعات ہوئے ہیں یا انکوائریز ہوئی ہیں, کوئی منظر عام پر نہیں ہے. یہ واحد ایک انکوائری ہے کہ جس کی پھر آرڈر بھی دیا جسٹس صاحب نے, اور وہ تقریباً اوپن ہے. تو اس لحاظ سے ان لوگوں کو جو ہائی اپس ہوتے ہیں ان کو سزائیں نہیں ملتی ہمارے ملک میں. یہ جتنے بھی چھوٹے لوگ ہیں, مثال کے طور پہ وہاں پہ اس دن تقریباً 2 یا 3 گارڈز تھے, وہ تو فوت ہو گئے, شہید ہو گئے. اس کے علاوہ جتنے بھی تھے تو ان کو وہ سزائیں نہیں ہوئی جو اس کے مثال کے طور پہ اتنے بڑے واقعے کے اتنے قتل عام کے ذمہ داران تھے. تو انہوں نے کسی کے پروموشن روک دی, کسی کو نوکری سے سسپینڈ کر دیا. تو یہ ان کی سزائیں ہیں, اور کورٹ مارشل وغیرہ جو ان کے ہے وہ انہوں نے کر لیے. مگر جو ہائی اپ سے جن کی اتھارٹی ہے, جو ہمارے پورے ملک کے کرتا دھرتا ہیں, جو سب کچھ الٹ پلٹ کر دیتے ہیں ملک میں, ان تک ابھی تک وہ بات نہیں پہنچی. ہم نے اس سلسلے میں سپریم کورٹ میں یعنی وہ بھی دے دیا ہے, اپلیکیشن بھی دی تھی کہ اس میں سے ہم نے جو نام دیے ہیں تقریباً 7 بندوں کے ہیں, جو جس میں وزیر داخلہ بھی ہیں, وزیر اعلیٰ بھی ہیں, کور کمانڈر صاحب بھی تھے اس ٹائم کے مطابق, جنرل راہیل صاحب بھی تھے. ان کے ہم نے نام دیے ہوئے ہیں کہ ہم نے یہ ذمہ داران ہیں ہمارے ان بچوں کے قتل عام کے, کیونکہ پورے ملک انہی کے یعنی ایک سائن پہ چلتا ہوتا ہے. تو اس سلسلے میں ہمیں ابھی تک گورنمنٹ کی طرف سے کوئی اس طرح کی کوشش نظر نہیں آ رہی کہ آیا انہوں نے اس سلسلے میں کوئی اسٹیپ اٹھایا یا نہیں اٹھائے. سپریم کورٹ لاسٹ 2 جتنے بھی ہمارے ہیئرنگ ہوئے تو اسے ہم بالکل مطمئن ہیں کہ وہ بالکل ہمارے سائٹ کی طرف سے گورنمنٹ کے ساتھ بات چیت کر رہی ہے. تو انہوں نے اچھے خاصے اس پہ بحث بھی کیے, پچھلے اس میں عمران خان کو بھی بلایا انہوں نے ود ان 1 آور, وہ آ گئے بھی, تو اس کے ساتھ وہ باتیں بھی ہو گئیں. تو ان کو پھر ایک کمیٹی بنا کر دے دی کہ ان کے ساتھ آپ ان کے تحفظات ہیں ان کے دور کریں, کیوں نہیں ہو رہا ان کے ساتھ, آخر کیا مسئلہ ہے جو یعنی ہمارے انصاف میں رکاوٹ ہے. تو اس سلسلے میں ہماری ایک میٹنگ پارلیمنٹرین سے ہو چکی ہے.
تقریباً 2-3 دن پہلے اس میں سے عمر ایوب صاحب، زرتاج گل بالکل، صاحبہ. یہ آپ جو بات کر رہے ہیں اس پہ میں آؤں گا. ایک بریک کی طرف جاتے ہیں ناظرین، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ آئیں گے تو بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیں. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید. میم، یہ جو حکومت ایک دعویٰ کرتی ہے کہ ظاہر ہے کہ اب جو آپ لوگوں کا غم ہے وہ تو بہت بڑا ہے، لیکن کچھ نہ کچھ وہ یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ہم نے ان فیملیز کو بھی دیے، کہ جیسے ان کو کچھ نقد رقوم دی گئی، خیبر پختونخوا حکومت کی طرف سے دی گئی، پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے دی گئی، ایک پلاٹ جو ہے نا DHA میں دیا گیا ہے. اس کے علاوہ جو ہے نا یہ ہر فیملی کو میرے خیال میں عمرے کرائے گئے ہیں. ایک اسٹوڈنٹ ان کا میرے خیال میں جو ہے وہ آرمی پبلک اسکول میں ان کی ایجوکیشن فری ہے. تو یہ میسج جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ اس کا نعم البدل نہیں ہے، لیکن تھوڑا بہت کچھ نہ کچھ تو، یعنی آپ یہ مطمئن ہیں اس سے حکومتی؟ نہیں جی. ایک تو میں بتانا چاہتی ہوں کہ نہ تو ہم نے اس سے چیزیں مانگے تھے، اچھا، نہ ہم نے اپنے بچے بھیجے تھے. یہ خود بخود ان لوگوں نے یہ چیز لگایا ہے یا پیکج دیا ہے. جی. ہمیں ان چیزوں کا ضرورت نہیں تھا. اچھا. جس کے پاس سب کچھ ہوتا ہے اور سب کچھ ہے، شکر الحمدللہ، تو وہ چیزیں نہیں مانگتے لوگوں سے. کیونکہ میرے بیٹے کے نام پر میں نے ایک کنال اور 1.5 کنال اچھا. میں نے اس کے نام پر وقف کیا ہے. اچھا. ویسے ٹرسٹ کے لیے، ویسے کہ غریبوں کے لیے کچھ بنا لے اس وہاں پر. میں نے کاغذیں بھی دیے حکومت کو کہ ان کو بنانا کہاں چاہیے. پہ بن رہا ہے؟ یہ ثوابی میں، مرغوز میں. اچھا اچھا. کیونکہ جو لوگ دیتے وہ لیتے نہیں ہے، اور نہ ہمیں یہ چیزیں چاہیے. شکر الحمدللہ، ہمیں جب بچوں کو اس اسکول میں ڈالا تھا نا تو کچھ دیکھ کر ڈالا تھا. ان چیزوں کے لیے نہیں ڈالا تھا کہ یہ شہید کر لے اور پھر چیزیں مانگے ہم لوگ ان سے. نہ ہمیں ضرورت ہے. اس دن بھی ہم نے وہاں پر کورٹ میں اس کو وہ دے دیا، چیک دیا کہ یہ لے لو، ہم واپس کر لیتے چیزیں. یہ بہت برا لگتا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ان کو چیزیں دیے. ہم بچوں کو بیچنے کے لیے نہیں بھیجے تھے کہ وہ شہید ہو جائے اور ہمیں چیزیں ملے. صحیح. تو ابھی آپ بھی اختر صاحب بھی بات کر رہے تھے جو سپریم کورٹ میں لاسٹ ہیئرنگ ہوئی جس میں وزیر اعظم عمران خان صاحب کو بلایا گیا تھا، وہ ساری سٹوریز وغیرہ ہم نے بھی دیکھی. تو اس میں پھر سے سپریم کورٹ نے یہ حکم کیا کہ فیملیز کو جو ہے ان کے مطالبات کو مانا جائے. تو اس کے بعد پھر شاید حکومت کی طرف سے ایک کمیٹی بنائی گئی، اس میں کچھ وزراء وغیرہ بھی تھے، انہوں نے یہاں پہ آ کے آپ جو شہداء کی فیملیز ہیں ان سے ملاقات. تو وہ کیا، وہ بتائیں اس میں پھر کیا اپڈیٹ ہوئے؟ سپریم کورٹ میں انہوں نے گورنمنٹ کو یہ آرڈر جاری کیا کہ ان کے ساتھ مل اور آفٹر 4 ویکس ایک رپورٹ سبمٹ کریں. اس سلسلے میں ان پارلیمنٹیرین کا ایک گروپ ہمارے ساتھ آیا ہوا ہے. تقریباً 1 ہفتہ پہلے انہوں نے ہماری ملاقات ہوئی پشاور میں، جس میں عمر ایوب صاحب اور زرتاج گل اور مس ساجدہ بیگم شاید ان کا نام ہے، اور ڈاکٹر فہمیدہ مرزا اس دن نہیں آئی کیونکہ وہ بھی ان کی ممبر تھی. اچھا. ہمارا ان کے ساتھ مطالبات وغیرہ کا کوئی بھی ایسا سیشن نہیں ہوا.
اور نہ ہم نے ان کو کوئی کمپنسیشن وغیرہ کے بارے میں کوئی بات کی. ہمارا صرف ایک ہی مطالبہ ہے ٹوٹلی کہ جو ذمہ داران ہیں ان کے خلاف انکوائری کی جائے اور گورنر اور جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوگا وہ ہمیں منظور ہوگا. ہماری صرف یہی باتیں ان سے ہوئی ہے. باقی ماؤں نے یا پیرنٹس نے ان کے ساتھ بات چیتیں کی ہیں, ان کے ساتھ اپنے دکھ بیان کیے ہیں, کیونکہ جب بھی مائیں ملتی ہیں تو یہی دکھ روتی ہیں اور یہ ایسا دکھ ہے کہ کہیں پر بھی اس کا دعویٰ نہیں ہو سکتا. تو ان کے ساتھ ہماری بات بالکل ہوئی ہے, مگر ہم نے صرف یہی بات ان سے کی کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوگا وہ ہمارا فیصلہ ہوگا. ہماری طرف سے کوئی ڈیمانڈ, کوئی اس طرح کی کمپنسیشن وغیرہ کوئی بات چیت اس میں نہیں ہوئی. اچھا, تو ابھی اس میں مزید پھر کوئی یہ ڈیلیگیشن آئے گی کیا, مطلب کیا اس میں پھر آگے کیا ہوگا؟ جی ہاں, ہو سکتا ہے, کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ ہم اسلام آباد بلا رہے ہیں اس مرتبہ, اور عمران خان سے ہو سکتا ہے کہ ملاقات ہو جائے اس سلسلے میں. تو یہی ایک ہوا ہے کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم اس کو سبمٹ کریں گے, آپ لوگ کی جو بھی بات چیت ہے ہم ان کو ایز اٹ از وہاں پہ سبمٹ کریں گے, اور پھر جو بھی بات چیت ہوگی وہ ہو سکتا ہے کہ اسلام آباد میں ہو جائے. تو یہ ان سے بات ہوئی. میم آپ جیسے انہوں نے کہا آپ کی بھی اس ڈیلیگیشن سے ملاقات ہوئی تھی جو آئے تھے؟ جی ہاں. تو آپ اب کیا ایک آبزرویشن ہے آپ کی کہ آپ اس سے کیا اندازہ لگاتی ہیں, کیا حکومت جو ہے وہ سنجیدہ ہے کارروائی میں یا نہیں ہے؟ اگر سنجیدہ ہوتا نا تو اس دن ہم کتنے دیر تک انتظار کیا. وہ لوگ جب آئے تو وہ وہاں پر اوپر میٹنگ کر رہا تھا نا اس کے بارے میں, تو میں نے کہا کہ 1 مہینے پہلے آپ لوگوں کو اطلاع ملا تھا کہ یہاں پر آنا ہے اور یہ کرنا ہے نا, تو ابھی تک کہاں تھے آپ لوگ؟ اتنی دیر کے بعد پھر آیا, اس نے کہا کہ سوری ہم آئے تھے لیکن اوپر تھے نا, تو دیر میں نیچے آ گئے نا. تقریباً 10 ساڑھے 10 کا ٹائم دیا تو 12 ساڑھے 12 بجے تک پھر وہ آئے. بالکل. اچھا, تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ لوگ خود بخود فیصلہ کر دیں, بس یہ ہم یہ چاہتے ہیں, کیونکہ اپنے دل پر جب ہاتھ رکھے نا تو انہیں خود بخود جس کی بچے ہو تو انہیں پتہ چلے گا کہ بچوں کا غم کیا ہوتا ہے. وہ بھولنے والے بچے نہیں ہیں, وہ بہت بڑے بچے تھے, بہت ہوشیار بچے تھے. وہ ایک قوم تھا, ایک مستقبل تھا کہ ان لوگوں نے ختم کر دیا. جس نے بھی ختم کیے, جس کا بھی ہاتھ اس میں ہے, بس وہ نکل آئے. کیونکہ ہم نہیں چاہتے, لوگ کہتے کہ آرمی یا ویسے یا ایسے, ہم آرمی سارے آرمی کے نام نہیں لیتے, اس میں جو کالی بیڑیاں ہے وہ نکال دے بس. جو حکومت میں ہے, جو آرمی میں ہے, جو لوگ شامل ہے اس میں وہ نکال دے بس. ہم یہی چاہتے ہیں. صحیح. اچھا, آپ لوگوں کے ساتھ میں کچھ وہ آفیشل کچھ ذرائع سے جو مجھے انفارمیشن ملی ہے تو وہ بھی آپ ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کر دیتے ہیں کہ اس دہشت گرد حملے میں 12 دہشت گرد جو ہے وہ ان کو گرفتار کیا گیا تھا, اور 6 ملوث دہشت گرد جن میں عتیق الرحمان عرف عثمان, کفایت اللہ عرف کیف کاری, سبیل عرف یحییٰ افریدی, مجیب الرحمان عرف علی اور مولوی عبدالسلام کمانڈر جو کہ حضرت علی کے نام سے جانا جاتا تھا کو پاکستان میں, جبکہ 6 دہشت گردوں کو افغانستان میں گرفتار کیا گیا. دہشت گردی کی کارروائی کا ماسٹر مائنڈ کہا گیا ٹی ٹی پی کے ملا فضل اللہ جو اس وقت اس کے سربراہ تھے, اور یہ اس میں سوات طارق گیدڑ گروپ اور ٹی ٹی پی کی ذیلی گروپ کے توحید الجہاد شامل ہیں. پشاور اسکول حملے کی منصوبہ بندی مولانا فضل اللہ سے منظوری کے بعد پاک افغان سرحد پر واقع شینواری مرکز میں ہوئی, اور اورنگزیب عرف عمر خلیفہ عرف نرے, یہی جس کی میں بات کر رہا تھا, خلیفہ عمر منصور جو نرے کے نام سے بھی مشہور تھا, جو طارق گیدڑ گروپ کا امیر ہے, کی سربراہی میں تیاری شروع کی گئی. کمانڈر آصف عرف حاجی کامران کو اس دہشت گرد کارروائی کا انچارج بنایا گیا. آصف کی زیر نگرانی اس منصوبے کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے باڑہ مرکز میں 4 میٹنگز ہوئی. منصوبے کی تکمیل کے لیے 2 گروپ بنائے گئے. ایک گروپ کا سربراہ عتیق الرحمان تھا اور اس کے ساتھ مولوی عبدالسلام مدثر اور کفایت اللہ تھے, اور یہ لوگ مولوی عبدالسلام کے گھر میں رہے. اس گروپ میں 3 خودکش حملہ آور شامل. دوسرا گروپ جس کی قیادت تاج محمد کر رہے تھے, تاج محمد عرف رضوان کر رہے تھے. اس گروپ میں کمانڈر مصباح عرف قاری سیف اللہ شامل تھے.
یہ لوگ تیکال کے ایک علاقے میں کرائے کے مکان میں رہے. اس گروپ میں 3 دہشت گرد شامل تھے. حضرت علی نے اس منصوبے کے لیے اخراجات مہیا کیے، جبکہ سبیل عرف یحییٰ نے خودکش بمبار کو پشاور اسکول تک پہنچایا. مجیب الرحمان عرف علی بھی اس منصوبے کا اہم معاون کار تھے. ای پی ایس حملوں کے تمام مجرموں، ماسٹر مائنڈ اور گنونی جرم کو انجام دینے والے کو ہلاک کر دیا گیا ہے. موت کی سزا سنائی گئی ہے اور ضروری کارروائی کی گئی. ای پی ایس حملے میں ملوث تمام 12 دہشت گرد پکڑے گئے. ملوث 6 اہم دہشت گرد پر فوجی عدالتوں میں مقدمہ چلایا گیا اور سزائے موت سنائی. 5 کو پھانسی دی گئی، جبکہ ایک دہشت گرد نے ای پی ایس میں ریٹ پٹیشن جو ہے وہ دائر کی ہے. باقی وہ جو میں نے وہ کمپنسیشن کی بات کی، تو یہ جو انفارمیشن ہے یہ بالکل ہمیں مطلب بڑے مصدقہ ذرائع سے یہ ملی ہے. تو یہ جو ابھی آپ لوگوں کی جو سپریم کورٹ کے حکم پہ یہ کمیٹی بنائی گئی ہے جو حکومتی، جیسے آپ نے ذکر بھی کیا کہ آپ لوگوں کے ساتھ ملاقات کی، تو اس میں اس طرح کے اطلاعات ہیں کہ حکومت چاہتی ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ کچھ کمپرومائز کریں. کمپرومائز کی تو میرے خیال میں اس میں کوئی بات ہی نہیں ہے. اچھا. کیونکہ ہم نے سب کچھ سپریم کورٹ پہ چھوڑا ہوا ہے. سپریم کورٹ سے پہلے جوڈیشل کمیشن قائم ہوا. جب جوڈیشل کمیشن قائم ہوا اس نے جو رپورٹ دے دی آگے بھیج دی، کیونکہ اس میں بھی قریباً 2 سال لگے تھے. تو وہ سارا سب کچھ جمع کر کے سپریم کورٹ میں جمع کر دیا گیا. سپریم کورٹ میں ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ جو لوگ اس میں ملوث ہیں، جو لوگ اس کے ذمہ دار ہیں ہمارے ملک کے، تو ان کے خلاف کارروائی کی جائے. باقی اگر حکومت ہمارے ساتھ کوئی مذاکرات کرتی ہے، ہمیں کہتی ہے کہ بھائی ظاہری بات ہے اگر کمپرومائز کی بات کریں گے تو وہ کمپنسیشن وغیرہ کی بات کریں گے، وہ تو ہم کہتے نہیں ہیں ان سے. ہمارا تو مطالبہ ہی نہیں ہے. ہمارا تو مطالبہ یہ کہ ان بچوں کو انصاف دیا جائے، کیونکہ 7 سال ہو گئے، اتنا بڑا لمبا عرصہ. تو ہم اسی جدوجہد میں روڈوں پہ آئے ہوئے ہیں، ہم آفیسز گئے ہوئے ہیں، عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹائے ہیں، مگر ہمارے صرف یہ ایک مطالبہ ہے کہ سپریم کورٹ صحیح فیصلہ کرے جو اس کے ذمہ دار ہیں. نہ تو آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ جب سپریم کورٹ نے عمران خان صاحب کو بھی طلب کیا، وہاں پہ موجود تھے، وہ ملک کے وزیر اعظم ہیں، تو وہ تو بڑا صحیح موقع نہیں تھا کہ اسی وقت جو ہے نا سپریم کورٹ کہتی کہ بس ان کے خلاف کارروائی شروع کر دیں؟ اس ٹائم پہ سپریم کورٹ نے ان کو آرڈر کیا کہ آپ لوگ ان سے ملے. عمران خان نے کہا کہ اگر آپ ہمیں آرڈر کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ جس طرح کہیں گے ہم عمران خان نے یہ بھی کہا کہ کوئی جتنا بھی طاقتور بندہ ہوگا آپ ہمیں آرڈر کریں، ہم کارروائی کریں گے. لیکن سپریم کورٹ نے پھر بھی جو ہے نا اس ٹائم ان کو ٹائم دے دیا کہ آپ لوگ ان سے ملے، اور 4 ویک کا ٹائم دے دیا اس میں. اگر سپریم کورٹ چاہتی اس ٹائم پہ تو کر سکتی تھی، مگر یہ کہ ہم یہ سمجھتے کہ ایک نے ایک کے کورٹ میں بال ڈالی، دوسرے کے کورٹ میں، کہ گورنمنٹ کوئی فیصلہ کرے یا پھر سپریم کورٹ اس کے مطابق کوئی فیصلہ دے. شاید سپریم کورٹ کے یہی سوچو کہ پہلے یہ والدین سے ملے کہ آیا ان کے کیا ویوز ہیں، کیونکہ وہاں پہ ہمارے کوئی جذبات وہ لوگ دیکھ رہے تھے کہ ہم کتنے جذباتی ہیں اس سلسلے میں، اس کیس کے سلسلے میں. تو اسی لیے شاید سپریم کورٹ نے گورنمنٹ کو ٹائم دیا کہ ان سے ملاقات کی جائے کہ آیا اصل میں یہ چاہتے کیا ہیں. ہم نے تو بار بار ان کو کہا کہ ہمیں انصاف چاہیے سپریم کورٹ سے، کیونکہ ہم یہاں تک آنا چاہتے تھے، ہم آ گئے. اب اس سے آگے ہم تو ظاہری بات ہے سپریم کورٹ ہے، فیصلہ وہی کرے گی. انشاءاللہ امید ہے کہ ایک بہترین فیصلہ ہوگا ان بچوں کے حق میں. میم آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ وہ اچھا موقع تھا کہ اگر سپریم کورٹ اسی وقت جو ہے نا کوئی آرڈر جاری کرتی، کیونکہ وزیر اعظم بھی وہاں موجود تھے، تو بس ایک کو فیصلہ چھوڑتے ہیں، دوسری کو چھوڑتے ہیں، تو ہم پس رہے اندر سے. اچھا. ہم اندر سے پس رہے کیونکہ ہم نہیں بول سکتے کہ کون فیصلہ ہمارے حق میں صحیح کر دے. اچھا. بس اللہ کے اختیار میں ہے اور ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے. ہم تو انتظار میں بیٹھے ہوئے کہ اللہ پاک کسی کو ایک کو مہربان کر دے کہ وہ ہمارے لیے حق کا فیصلہ کر دے. ہمیں اور کچھ بھی نہیں چاہیے کہ ہمیں سکون ملے. بچے تو ویسے بھی نہیں آ سکتے ہمارے پاس اور نہ زندہ ہو سکتے، اور بچے تو محفوظ ہو جائیں گے نا. لوگوں کو تو پتہ چلے گا کہ اس کے بعد اور بچے ایسے نہیں ہو گئے، کسی گھر سے ایسے جنازے نہیں اٹھے گا. صحیح. صرف پشاور سے اٹھتے ہیں جنازے. کیوں؟ ہم پٹھان ہیں اس لیے. بچے بہت مشکلوں سے بڑے ہوتے. بالکل.
اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جتنی بھی دہشت گردی ہوئی ہے، ظاہری بات ہے ہمارا صوبہ اس میں بہت زیادہ متاثر ہوئے، پورا پاکستان متاثر ہوئے، مگر اسپیشلی یہاں پہ بچوں کے انسٹیٹیوشن نشانہ بنے ہیں، یعنی اس طرح بچہ خان یونیورسٹی، یہاں پہ ایگریکلچر انسٹیٹیوٹ، اور سب سے پہلے اے پی ایس، تو اس میں سارے بچے اسٹوڈنٹ گئے ہیں، اسٹوڈنٹ گئے ہیں تو ظاہری بات ہے کچھ اسٹوڈنٹ ایسے تھے یونیورسٹی لیول کے تھے، وہ تو تقریباً پہنچ چکے تھے اپنے پروفیشنل لائف کی طرف، اور یہاں پہ ہمارے اے پی ایس کے بچے ایسے تھے، اگر آپ ان کی ظاہری بات ہے آپ نے دیکھے بھی ہوگی کہ ان کے سب اتنے برائٹ بچے تھے کہ کچھ نہ کچھ ہر ایک بچے میں ایسی صلاحیت تھی کہ یہ پاکستان کے مستقبل، یہی ہمارا رونا ہے کہ پاکستان کے مستقبل کو کیوں اس طرح ختم کیا گیا۔ دوسری بات یہ کہ ہماری جو جدوجہد ہے یہ صرف ہمارے ان بچوں کے لیے نہیں ہے، بہت سارے لوگ ہم سے ملتے ہیں عدالت میں یا باہر، کہتے ہیں کہ آپ لوگ ہمارے بچوں کے لیے لڑ رہے ہیں، اور یہی چیزیں ہمیں تقویت دیتی ہے کہ بالکل ہم سارے پاکستان کے بچوں کے لیے لڑ رہے ہیں، انصاف کے لیے لڑ رہے ہیں۔ اگر اس طرح کالے بھیڑیاں ہمارے ملک میں راج کرتی رہیں اور وہ کوئی ان کو کچھ نہ کہے تو اس طرح اور بھی بہت سارے واقعات ہو سکتے ہیں۔ جناب عتیق اختر صاحب اور میم سیما اختر صاحبہ، آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، ہم ایک بریک کی طرف جاتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ آئیں گے تو پھر بلدیاتی انتخابات پہ بات کریں گے اور آپ کی ملاقات جو ہے قبائلی ضلع سے الیکشن لڑنے والی ایک خاتون سے کرائیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیں۔ بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید۔ ناظرین، خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات کا پہلا مرحلہ 19 دسمبر کو ہونے جا رہا ہے۔ ان انتخابات کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں قبائلی اضلاع یا ضمشدہ اضلاع میں پہلی مرتبہ بلدیاتی انتخابات منعقد ہونے جا رہے ہیں۔ قبائلی اضلاع جہاں پہ عام طور پہ یہ سال ہر سال سے پسماندہ رہے ہیں، وہاں پہ عام طور پہ جو خواتین ہیں وہ گھروں سے باہر نہیں نکل سکتی ہیں، لیکن ایک خوشائند بات یہ ہے کہ قبائلی اضلاع کے جو پہلے مرحلے میں تقریباً 3 اضلاع ہے جہاں پہ یہ انتخابات ہو رہے ہیں، تو وہاں سے خواتین امیدوار بھی مد مقابل ہے۔ ضلع مومند سے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ایک ایسی ہی خاتون امیدوار رابعہ بی بی موجود ہیں جو وہاں سے ولیج کونسل کی امیدوار ہے۔ رابعہ بی بی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ رابعہ بی بی، جیسے میں نے کہا کہ قبائلی اضلاع یا جو ضمشدہ اضلاع ہے جہاں سے آپ کا تعلق ہے، تو وہاں پہ عام طور پہ خواتین جو ہے وہ گھروں سے باہر نہیں نکل سکتی ہیں، تو آپ نے یہ کیسے انتخابات میں مقابلہ یا انتخابات میں آنے کا فیصلہ کیا؟ جی سر، یہاں تو خواتین الیکشن کے لیے بھی نہیں جاتی گھروں سے، اور الیکشن تو چھوڑ دو، لیکن اسکول جانے یا کسی کالج جانے سے نہیں جاتی، کیونکہ ادھر ہم نے الیکشن میں حصہ لیا اور گھر گھر میں کمپین بھی کیا۔ اچھا، تو آپ مطلب وہ کیا ایسے وہ حالات تھے یا وہ ایسے کیا مطلب وجوہات تھے جس کی وجہ سے آپ کو انتخابات میں آنا پڑا؟ یعنی میرا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ اگر کوئی خاتون یہ کہتی ہے کہ میں انتخابات میں ایسا لینا چاہتی ہوں تو گھر والے فوراً کہہ دیتے ہیں، کیونکہ میرا تعلق بھی قبائلی ضلع سے ہے، کہ یہ تو خواتین کا کام ہی نہیں ہے، تو آپ نے کیسے یہ فیصلہ کیا؟ ہم نے خواتون کے حقوق کے لیے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ان کے لیے آواز اٹھائیں گی، کیونکہ ادھر خواتین کو کوئی حق نہیں ملتی اور بہت مشکلات کا سامنا ہے، اس لیے ہم نے الیکشن میں حصہ لیا۔ اچھا، زبردست۔ اچھا، یہ جو آپ کی جو ساس ہے
وہ بھی ان انتخابات میں حصہ لے رہی ہے. دنیا بی بی جس کا نام ہے, تو وہ بھی ولیج کونسل میں ایک عوامی نیشنل پارٹی کی امیدوار ہے. آپ تو آزاد انتخابات میں حصہ لے رہی ہیں, تو کیا دونوں جو ہے نا ایک ہی گھر سے دو خواتین اور ایک قبائلی ضلع سے, تو یہ بڑا جو ہے نا مطلب ایک خوشائند بات بھی ہے, ہم اس پہ تو خوش بھی ہے, لیکن بعض لوگ یہ بڑا جو ہے نا اس پہ تعجب کا اظہار بھی کر رہے ہیں کہ اب دونوں خواتین اگر یہ الیکشن میں حصہ لیں گی تو پھر گھر کے کام جو ہے نا وہ کون کرے گا؟ جی سر، ہم ساس اور بہو دونوں الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، اور گھر کے کام تو ہمارا بڑی نہیں کرتی کیونکہ وہ تو بس بڑی ہے، اور ہم سارا گھر کا کام خود سنبھالتی ہے، اور الیکشن میں کیمپین میں دونوں اکٹھے کرتی ہے. جب گھر کے کاموں سے فارغ ہو جاؤں گی تو پھر سارے کیمپین ہم اکٹھے کرتے ہیں. اور ادھر ہمیں بہت جب کیمپین کیا بہت کچھ سیکھا، کیونکہ ادھر خواتین کو بہت مشکل کا سامنا ہے. اور ہمیں یہ بھی پتہ چلا جب ہم نے کیمپین کیا کہ ادھر خواتین پول کرنے کے لیے نہیں جاتی، کیونکہ ان کو پہلا تو پتہ نہیں ہے کہ اونٹ کیا ہے. اونٹ تو بہت قیمتی ہے لیکن گہوں والی نہیں جاتی. اور جب وہ کسی گھر میں ہم نے کیمپین کیا اور جائیں گی تو ہمیں پتہ چلا کہ 20-25 خواتین ایک گھر میں موجود رہتی ہے اکٹھے، لیکن اس میں زیادہ شناختی کارڈ نہیں ہوتی. اچھا تو رابعہ بی بی، کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ کو اس علاقے سے جہاں پہ آپ خود بھی بتا رہی ہیں کہ خواتین کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ ان کا ووٹ ہے یا نہیں ہے، پھر وہ پول کرنا بھی شاید نہیں جانتی ہوں کیونکہ ظاہر ہے وہاں پہ اس طرح کا کلچر نہیں ہے، تو آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کو خواتین ووٹ دیں گی؟ جی، ہمیں اگر خواتین ووٹ بھی دیں گی تو پھر بھی 100 سے 20 یا 15% جاتی ہے اور باقی سب گھروں میں رہتی ہے. اور انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ ہمیں اپنے شوہر سے یا بھائیوں سے اجازت نہیں ملتی، اس وجہ سے ہمیں ووٹ پورنے کرنے کے لیے نہیں جاتی. اور بہت کچھ معلومات ہمیں ملی جب ہم نے گھر گھر کے کیمپین کیا. مرد تو کرتی ہے لیکن کیمپین تو ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ گھر میں خواتین ہیں یا نہیں، بس صرف مرد ایک دوسرے کو سپورٹ کرتی ہے اور خواتین کو کوئی پتہ. جب ہم نے کیمپین کیا تو ہمیں سب کچھ معلوم ہوا کہ گھروں میں بہت خواتین ہیں، جوان لڑکیاں تو چھوڑو، شادی شدہ خواتین نے بھی یہ بتایا کہ میرا شناختی کارڈ نہیں ہے، اور اگر ہے ہم کسی کو نہیں دیں گے، کیونکہ اسی سے ہم دینے سے یا نہ دینے سے کیا فرق پڑتی ہے. تو ہم نے بہت کچھ سیکھا جو ہم نے کیمپین کیا. اچھا رابعہ بی بی، یہ جیسے قبائلی اضلاع میں قبیلے ہوتے ہیں، آپ کا تعلق بھی ترکزئی قبیلے سے ہے اور یہ اسی علاقے میں آپ اسی یونین کونسل سے انتخابات میں حصہ بھی لے رہی ہے، تو جب بھی کوئی اس طرح کا فیصلہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے قبیلے کے ساتھ جو ہے نا اس پہ بحث کی جاتی ہے، قبیلے کے ساتھ وہ بات جو ہے نا کی جاتی ہے کہ اگر میں نے کوئی اس طرح الیکشن میں لڑنا ہے یا کسی کی سپورٹ کرنی ہے، حمایت کرنی ہے. تو جب آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ میں نے انتخابات میں حصہ لینا ہے، تو وہاں آپ کی قبیلے کے مشران کا کیا رد عمل تھا؟ کیا انہوں نے آپ کو اجازت دی یا وہ مطلب انہوں نے، ظاہر ہے قبائلی نظام ہے وہاں پہ، اس طرح کی کوئی ناراضگی کا اظہار تو نہیں کیا؟ نہیں، انہوں نے تو کوئی اعتراض تو نہیں کیا. پہلا تو ادھر بدلیتی انتخابات آئی نہیں اور پہلی بار آئی ہے، تو پھر جب خواتین کو سیٹ ملی تو ہمارے گھر والوں نے ہمیں سپورٹ کیا اور یہ بھی بتایا کہ چلو آپ بھی الیکشن کے لیے کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ ادھر خواتین کو بہت حقوق نہیں ملتی، اور آپ ان کے حقوق کے بارے میں بھی لڑو اور ان کا جو حق ہے وہ بھی سمجھے گا کہ میرا بھی کوئی حق ہے اس ملک میں، اس شہری میں. لیکن سب خواتین، میں سب کو نہیں کہوں گی کیونکہ کچھ خواتین ایسا بھی ہے جب ہم گھر سے نکلتی اور ان کو فون کرتی کہ میں وہاں آؤں گی تو انہیں میرا انتظار کرتی اور بتائے چلو آؤ، میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گی. 2-3 خواتین میرے ساتھ چلی گئی اور گھر گھر کیمپین بھی کیا، لیکن میری گھر کی طرف سے کوئی یہ اعتراض نہیں تھی کہ آپ اونٹ کے لیے مت کھڑے ہو جاؤ یا یہ بات غلط ہے، ادھر تو خواتین گھر سے باہر نہیں نکلتی. لیکن سب نے مشورہ بھی دیا اور الیکشن کھڑے کرنے کے لیے
इजाज़त भी दी। अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा, ये जो जैसे मैंने कहा भी कि ये पहली मरतबा कबायली अज़ला में इस तरह के बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं, तो जो इसका मैंडेट है या जो मतलब कहा जाता है कि निचली सतह पे बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे जो लोगों के मसाइल है वो जब ये आप लोग मुंतखब हो के ये जब इदारे बनेंगे, फ़ाल होंगे, तो जो मोहल्ले की सतह पे लोगों के मसाइल होंगे, कली के सतह पर लोगों के मसाइल हल होंगे, तो यानी यही कि वो वहाँ पे सफाई के मसाइल है, पीने के पानी के मसाइल है, सारे हम जी जानते हैं सर। कि कबायली अज़ला जो है ना बहुत ज़्यादा पसमानदा हैं। तो आप समझती हैं कि वहाँ पे इस तरह के मसाइल है जो मतलब जिसको हल करने की ज़रूरत है, और ये जो बल्दियाती इदारे जब फ़ाल होंगे तो उससे वो मसाइल हल होंगे? इंशाल्लाह जब वो बदलेती इंतखाबात जैसी तरह आ गई तो हमने खुद देखा कि इधर बहुत मसाइल है। पहले तो इधर लड़कियों के स्कूल भी नहीं है, प्राइमरी है लेकिन हाई मिडिल नहीं है, कॉलेज तो छोड़ो। पानी का मसला बहुत है, सड़कों का है, और ख़वातीन के बहुत सारे मसाइल है। लेकिन अल्लाह ताला ने हमें नियत किया तो ज़रूर उनकी मदद करूँगी, और उनको ये भी देखा। जी। अच्छा। बस जो हमसे होगा उनके खास मदद करूंगी कि अगर अल्लाह ताला ने हमें कामयाब किया। अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये आप सिर्फ उस इलाके की, बाकी भी आपको मालूम होगा, यानी मोमन तो खैर बहुत बड़ा ज़िला है, तो बाकी इलाकों से भी ख़वातीन उम्मीदवार हैं या सिर्फ आप ही है, आपकी जो सास है आप ही दोनों हैं? नहीं, बाकी मेरे इलाके से जो रिसिटू से मैं खड़े हूँ, मेरे मुकाबले में 2 खवातीन हैं और मेरे सास के मुकाबले में 5 खवातीन हैं। लेकिन वो तो कंपाइन नहीं चलाता, अगर चलाता है तो उनके शोहर या बेटा या कोई और चलाते हैं, और उन्होंने अभी तक अपना नाम भी नहीं लिखा। ये शिकायत मैं नहीं करूंगी लेकिन मैंने देखा था ना, अच्छा इसलिए उन्होंने मिस या लीडर, ये लेडी काउंसलर लिखा है अपने कैसे उसको हमसे भूल गई, पोस्टर पर नाम भी नहीं लिखा उन्होंने। और मेरा मोमन एजेंसी जो है, मोमन से बहुत खवातीन है, उनके दादात 150 से ज्यादा है, लेकिन कोई अपने कंपाइन भी नहीं चलाती। और के भूल गई। अच्छा, तो बाकी जो ख़वातीन उम्मीदवार हैं आप लोगों के उनके साथ राब्ते हैं या ये मालूम नहीं है एक दूसरे की, वो उनकी क्या पोजीशन है बाकी ख़वातीन की वहाँ पे, मतलब क्या उनको मतलब इलाके से किस किस्म के मतलब कोई रद्द-ए-अमल तो नहीं है, कोई ऐसे कोई धमकियाँ, कोई ऐसे मुश्किलात तो नहीं है? नहीं, इधर तो सब ठीक तरह से अपने कंपाइन चलती है। लेकिन मैंने तो आपको बता दिया कि हम सास बहू दोनों कंपाइन करती है, और जितनी खवातीन करी है उनको कंपाइन अपने घर वाले करती है, खुद नहीं करती। लेकिन अगर जाती है तो अपने रिश्तेदार को घर जाती है, किसी गैर हो या पड़ोसों को घर नहीं जाती। बस वो बुरा मानती है कि मेरे जाना बुरा है। हम तो एक एक घर जाती है और उससे मैं कहती हूँ कि हम ऊँट के लिए करिए, आप वो ऊँट हमें दे, अगर हम नहीं देती तो किसी और को दे दो, क्योंकि आपका ऊँट बहुत कीमती है हम सब के लिए। और ये भी समझता हूँ इनको कि पहला तो एक ऊँट था, अभी बदलेती इंतखाबात है, ये 5 है, इसको इसी तरह पुल करना है। अब इन खवातीनों को अच्छी तरह समझती भी हूँ, समझाती भी हूँ, और ये भी बताती हूँ कि आप दूर आए। लेकिन जब हमने कंप्लेंट किया तो सारे मसाइल मेरे सामने आए, और मैंने खुद देखा कि यहाँ सारे खवातीन ऊँट के लिए भी नहीं जाती, मैंने तो पहले भी बता दिया, और अगर जाती है तो ऊँट खोलना भी नहीं आती। तो इसलिए हम घर घर जाती हैं और सबको ये बताती हूँ कि इस मरतबा 5 ऊँट है, और इसको पहला विलेज चेयरमैन को, दूसरा काउंसलर को, तीसरा अच्छा यूथ को, चौथा किसान को, और 5वां खवातीन को दे दूँ। लेकिन इस तरह हम इनको समझाती भी हूँ और कंपाइन करती हूँ। अच्छा, तो यानी आप एक लिहाज से आपको जो है ना बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है, क्योंकि एक तो आप उसको तरीका भी बता रही हैं, वहाँ पे ज़ाहिर है ये कल्चर नहीं है, लेकिन आप ये बहुत बड़ा काम कर रही हैं, आप जो है ना अपने इलाके के लिए
ہماری تو دعا ہے کہ آپ کامیاب ہو جائیں. اگر آپ کامیاب نہ بھی ہوئی تو یہ جو آپ کام کر رہی ہیں اپنے علاقے کے لیے یہ بھی بہت بڑا کام ہے. تو آپ دونوں ساس اور بہو دونوں ساتھ کمپین کرتی ہیں, نکلتی ہیں, یا الگ الگ ہوتا ہے کیونکہ گھر کا کام بھی کرنا پڑتا ہے نا؟ نہیں, ساس تو صبح جب اٹھ جائے تو پھر کمپین کے لیے نکلتی ہے, اور ہم میرا بچی بھی ہے اور گھر کے کام بھی ہے. جب وہ کروں گی اور فارغ وقت مل جاؤں گی یا ان کے لیے وقت فارغ ضرور کرتا ہوں, کیونکہ ہم الیکشن کے لیے کھڑے تو پھر جاتی ہوں. جب وہ دوپہر آ جائے نماز کرے اور روٹی کھائے تو پھر ہم ان کو بتاتی ہوں کہ چلو آپ میرا ساتھ جاؤں گی یا بچوں کو دیکھو بس. پھر اگر چاہتی ہے وہ بھی میرے ساتھ جاتی ہے, اگر نہیں چاہتی تو پھر وہ گھر میں رہی میں جاؤں گی. کبھی اچھا ایسا بھی ہوتا ہے کہ اپنے پاس تیار کھانا بازار سے لاتی ہوں. اچھا اچھا ٹھیک ہے. اچھا رابعہ بی بی, آپ چونکہ اب جب آپ خود آپ کا لوگوں سے رابطہ ہو گیا ہوگا, یعنی جب آپ کمپین کے لیے نکلتی ہیں تو آپ براہ راست طور پر خواتین سے جب آپ ملتی ہیں تو ان کے مسائل کا بھی آپ کو پھر اندازہ ہوتا ہے کہ ان کو کتنے مسائل ہیں. تو کیا بڑے بڑے مسائل جو آپ کے سامنے ابھی تک یہ چند دنوں میں آپ نے کمپین کیا ہے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ خواتین کے وہاں پہ یہ بڑے بڑے مسائل ہیں, وہ کون کون سے ہیں؟ ادھر تو ہم نے جب کہ کمپین کیا پتہ چلا کہ تعلیم کی بہت کمی ہے اور پانی کا مسائل ہے. ہسپتالوں میں ڈاکٹروں کا بہت بڑا مسائل ہے کہ اگر لیڈی ڈاکٹر ہے تو گئیاں نہیں ہے, اور اگر گئیاں دے تو پہلے بھی ہے بھی نہیں, لیکن پھر بھی ہمارا عوام کا بہت مشکلات ہے. جب ہم کسی گھر جاتی ہے تو وہ ہم سے پہلے تو یہ بتاتی ہے کہ مردوں نے ہمارے لیے کیا کیا کہ اب آپ کی باری بھی آ گئی. تو ہم ان کو بتاتی ہوں کہ اگر ہم کامیاب ہو جائیں انشاءاللہ ہم ضرور ان پر غور کریں گے اور حل کریں گے کہ اگر ہمارا ہاتھوں سے ہوتی ہے. لیکن وہ ہم سے بھی مطالبہ کیا کرتی ہے کہ پہلے ہمارے لیے کام کرو, بعد میں ہم آپ کو ووٹ دے دیں گے. تو میں نے ان کو یہ بھی بتا دیا کہ ہم آزاد امیدوار سے کڑی ہے اور پہلا ہمیں ووٹ دے دیا, اگر کامیاب ہو جاؤں گی تو انشاءاللہ آپ لوگوں کا سارا مسائل حل کروں گی. بہت بہت شکریہ رابعہ بی بی آپ بڑی باہمت خاتون ہیں کہ ایک ایسے علاقے سے انتخابات میں آپ حصہ لے رہی ہیں کہ جہاں پہ خواتین گھروں سے باہر بھی نہیں نکل سکتی ہیں. ناظرین, آج کی پروگرام میں ہم نے 2 ایشوز پہ بڑی تفصیل سے گفتگو کی. ہمارے پروگرام کا پہلا حصہ جو ہے وہ اے پی ایس کے شہداء سے ہم نے بات چیت کی. ان کے ایک میاں بیوی جو تھے جن کا بیٹا اس واقعے میں شہید ہو گئے تھے, ان سے بات کی. اور پھر یہ آخری حصہ جیسے کہ وہ خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات جو ہے نا وہ اس میں بڑی تیزی آ رہی ہے, چند ہی دن رہ گئے ہیں. تو اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت اب ختم ہو جاتا ہے. اجازت دیجیے, خدا حافظ.